یہ امتحان ہے، پڑھنا چاہیے تاریخ کو ایک بار. اور ایک آخری بات کہہ کر کے میں شبی لانے کی، جو کہ دامن وقت میں مجھے بھی گنجائش نہیں ہے، مجھے بھی کہیں جانا ہے، تعمیل حکم میں حاضر ہوں. مگر ہاں ایک گزارش ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رونا. کربلا مر جانے کا نام ہے. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. اور ذرا دیکھو اتنے بڑے مجلس میں ایک سوال کروں، پیچھے تک جو مجمع کھڑا ہوا، انصاف سے بتائیے دستور کیا ہے؟ دستور تو یہ ہے اگر خدا نہ کرے پردیس میں کوئی بھائی زخمی ہو جاتا ہے، پردیس میں زخمی ہوتا ہے یا گھر سے باہر زخمی ہوتا ہے، تو پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ سنو سب کو بتانا، بھائی کو نہ بتانا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی بھائی کی طاقت ہوتا ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی زخم برداشت نہیں کر سکے گا. اور کربلا میں دیکھو ایک بھائی بھائی کے بازو اٹھا رہا ہے، وہ ترائی پہ خاموش ہو گیا ہے، ترائی پہ سو رہا ہے. ہے کوئی جواب نہیں؟ میں ختم کر رہا ہوں. عزیزو، تم نے ذبح کر ڈالا حسین کو، مار ڈالا جوان بیٹا، بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے کر ڈالے. انصار اقربا کسی کو نہیں بخشا، سب کو تم نے ذبح کر ڈالا. لیکن کم سے کم اس بچی کو تماچے تو نہ مارا ہوتا، کم سے کم خیموں کو آگ تو نہ لگائی ہوتی، کم سے کم اہل حرم کو خیموں میں رہنے تو دیا ہوتا. تم نے یہ بھی نہیں کیا. چھوڑو سب ختم کرو. کم سے کم باپ نے بچے کو تربت میں لٹالا تھا، اسے تو سونے دیتے، تم نے تربت سے اسے بھی باہر نکال لیا. قیامت کیا آ گئی؟ میری پردہ دار بہنیں بھی موجود ہیں، عزت دار گھرانے کی بیٹیاں بہنیں ایسے نہیں بیٹھا کرتی جس طرح شاہراہ پہ ہمارے جلوسوں میں ہماری بہن بیٹیاں شامل ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جانیں قربان ہو جائے رسول کی نوازی. اب بے مقام چادر بازار میں گئی، بازاروں میں نہیں جائے گی، ہماری عزتیں قربان ہو جائیں ان پر. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. آخری فقرہ ہے اور ختم دعا ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ علم آ رہا ہے. یہ علم کہاں سے آیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہاں سے آیا یہ علم آج جو آپ کے جلوس میں شامل ہے، جس کی زیارت کے لیے آپ کھڑے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ شام سے آیا ہے. یاد آیا کو شام میں سکینہ ہے، 4 برس کی جو چچا کا انتظار کر رہی تھی، جو بابا کا انتظار کر رہی تھی، جو زندان شام میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، وہاں سے یہ علم آیا ہے. جو شام میں کبھی جلوس میں شامل ہوا کرتا تھا، وہ آج آپ کے درمیان لپٹ کے کہہ دینا بی بی تمہارے رخساروں پہ پڑنے والے تماچوں پہ مر جانے کا جی چاہتا ہے. بی بی تمہیں بلایا گیا. ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کر کے ختم ہونے والوں. آپ کو پتہ میں پڑھ دوں گا اور آپ سن لیں گے. میرا پڑھنا بہت آسان، آپ کا سننا بہت آسان ہے. خبر ہے آپ کو؟ ہاں خبر ہے. ہمیں بھی خبر ہے، تو روتے اسی لیے ہمیں کہ کیا ہوا. تو حسین کی شہادت کے بعد خیمے جل رہے تھے، خیموں سے دھواں اٹھ رہا تھا. شادیانے خوشی کے یزیدی فوج میں ہے، ان کے اندر سسکیوں کی آوازیں تھیں. خیموں کو لوٹا جا رہا تھا، خیمے جل رہے تھے. چلتے ہوئے خیمے سے راوی ہے، روایت کرتا ہے، مقتل لکھتا ہے، اس کا نام ہے حمید ابن مسلم. وہ کہتا ہے کہ میں نے جلتا ہوا خیمہ دیکھا، اور جلتے ہوئے خیمے سے میں نے دیکھا ایک بہت چھوٹا سا بچہ جو جلتے ہوئے خیمے سے بے چین ہو کر کے باہر نکلتا ہے. خبر ہے نا آپ کو کہ 6 مہینے کا اصغر مارا جا چکا ہے. ایک گھبرایا ہوا بچہ، سہما ہوا بچہ خیمے سے باہر نکلتا ہے. وہ کچھ تلاش کر رہا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ اس بچے کے پاس جانا چاہیے. میں اس کے قریب گیا، میں نے آہستہ سے کہا تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ میں سمجھا شاید پیاسا بہت ہے یہ. میری بات بھی سچ ثابت ہوئی، شاید یہ پیاسا تھا. میں نے پوچھا تم کس چیز کو تلاش کر رہا ہو؟ اس نے کہا اے عرب مجھ پہ ایک احسان جلدی سے کر دے. کہا وہ کیا؟ یہ وہ بچہ اس خیمے سے نکلا ہے جہاں لاشیں آئی ہیں. وہ کہتا ہے ایک احسان کر دے. کہا وہ کیا؟ کہ مجھے ترائی کا راستہ بتا دے، مجھے دریا کا راستہ بتا دے. علم آنے والا، مجھے ترائی کا راستہ بتا دے. کہ میرا دل پسیج گیا کہ بچہ پیسہ بہت ہے. میں نے اسے ترائی کا راستہ بتا دیا. میں نے کہا وہ رہی ترائی کا راستہ. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اسے راستہ بتایا وہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا. اس لیے کہ کئی روز کا پیاسا ہے یہ بچہ. ارے اسی خیمے میں ایک بچہ منہ کھولتا اور بند کرتا تھا جو ابھی ابھی مارا گیا، جس کا نام اصغر ہے. وہ ترائی کی طرف چلا جا رہا ہے، گرتا پڑتا اٹھتا ہوا ترائی کی طرف گیا. میں نے دیکھا ترائی کے قریب جا کر کے میری حیرت کا ٹھکانہ نہیں تھا. میں یہ سمجھا تھا کہ یہ پیاسا ہے، یہ پانی پیے گا.
मगर मेरी हैरत का ठिकाना नहीं था कि इसने तो बहते हुए पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं, इसने पानी की तरफ देखा भी नहीं, इसे तो किसी और चीज की तलाश थी। बस 1 मिनट में अलम आ रहा है रोने वाला। वो कहता है कि मैंने देखा, इसने बहते हुए पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं। अब मैंने देखा इसे किसी और चीज की तलाश थी। वो तलाश करता रहा, तराई की तरफ था, वो ढूंढ रहा था। अचानक से उसकी आंखों में एक रोशनी सी आई। ऐसा लगा जैसे उसे जिस चीज की तलाश थी वो मिल गया। मैंने देखा वो दौड़ता हुआ गया और जाने के बाद अपने आप को एक लाशे पे गिरा दिया। वो जिसके बाजू न थे उस लाशे को हिलाता था, कहता था पास चलो, सकीना को तमाचे लग रहे हैं, और पास चलो चादरें छिन रही हैं, और पास चलो खैमा जल रहा है, और पास चलो सकीना की चीख बुलंद हो रही है। इसलिए कि वो तराई पे सो गया। पास बच्चे को भी पता है कि गाजी से शिकायत करनी है। जरा सोचो सकीना कितनी बेचैन रही होगी, रोती हुई गुजर गई, मख्तल से देख रही थी। कोई चचा से जाके कह दे सकीना कैदन बना दी गई है, रुखसार पे तमाचों के निशान थे, लोग आ रहा है अलम, अहले हरम गुजारे जा रहे हैं। शेर तुम तराई पे सो रहे हो, बहनें याद कर रही है, आ गया वो अलम जो कह रहा है। ने तराई पे क्या अख्तियार किया कि खैमों को आग लग गई। वो आंखें जो तुम्हारे खौफ से जागा करती थी वो अब सोएंगी, जो तुम्हारे होने से सोती थी वो अब जागेंगी। बहनें न बोलो कर अब क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेश में हो जाओगे तुम हमसे जुदा। सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हलमिल की सदा। तन्हा खड़े रन में सरवर, हाय भाई को भूल गए, ध्यान बहनों का रहा। अरे याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा। हाय किस दिल से किया तुमने गवारा भैया, अरे हर तमाचे पे सकीना ने तुम्हें याद किया। जब छीने गए कानों से गोहर, अरे क्या इसी दिन के लिए साथ बहन थी आई, क्या इसी दिन के लिए साथ बहन थी आई। आ गई नी
मैया की तराई पाई, फिर पलट कर हमें सूरत भी लगी दिखलाई। अरे आ गया रंग से अलम, तुम नहीं आए भाई अब्बा। फटता है मेरा सदमे से जिगर अब्बा। ऐ मेरे शेर जवान, ऐ मेरे भाई हो कहाँ। साथ है दिल पा मेरे, तेरी जुदाई हो कहाँ। देर से देती हूँ भैया मैं दुहाई हो कहाँ। अरे लुटती है फातिमा ज़हरा की कमाई हो कहाँ।